ویلکم بیک ویئرز. ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹ کارنر میں رٹس انٹرٹینمنٹ کے دو ساتھی سیم اینڈ لارنس جیری, اور ہم بات کر رہے ہیں پاپٹس کی بھی بات کر رہے ہیں. رٹس انٹرٹینمنٹ کیا کیا انٹرٹینمنٹ فراہم کرتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. لیکن سب سے جو مشکل کام یہ لوگ کر رہے ہیں نا وہ آرٹسٹ مینجمنٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کسی اور کے بہاف پہ کوئی کمٹمنٹ کرنا اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ ورک. کبھی آرٹسٹ نے تنگ تو نہیں کیا آپ کو کسی؟ نہیں, دیکھیں آپ اگر آپ کی کمٹمنٹ اچھی ہے اور آپ وہ ڈیو رسپیکٹ دے رہے ہیں آرٹسٹ کو جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, تو آرٹسٹ کبھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. اور میرے خیال سبھی بڑے بڑے آرٹسٹ, معین صاحب نے کافی, معین بھائی نے تو بہت کام کیا. ہم نے ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے, کیونکہ وہ تو وہ آرٹسٹ ہے جس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ لیجنڈ ہے ہمارے. یو نو اٹ از این آنر وین یو آر ورکنگ ود اے پرسن لائک معین اختر. اور بھی بہت بڑے بڑے سارے کام کر چکے ہیں آپ کے ساتھ. اور اس وقت ایک اور آرٹسٹ موجود ہیں. یہ کون ہے؟ اس کا نام میمی ہے. میمی. اچھا, یہ اتنے انسٹنٹ ان کے نام رکھ لیتے ہیں یا رکھے بھی ہوتے ہیں؟ نہیں, اس کا نام رکھا ہوا ہے ان دا سینس کہ یہ سٹوری کا ایک کیریکٹر ہے. ریڈ رائڈنگ ہوڈ بچوں نے سٹوری سنی ہوگی, پڑھی ہوگی, تو اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا پپٹس کے اندر. تو یہ ریڈ رائڈنگ ہوڈ ہی ہے. ہاں, لیکن اس کا تھوڑا سا چینج کیا ہم نے. ریڈ رائڈنگ ہوڈ نہیں رکھا, اس کا میمی رکھا. سٹوری لائن وہی ہے, چینج کر کے تھوڑا سا. اور یہ میمی جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویئرز, بہت ڈفرینٹ طرح کے پپٹس ہوتے ہیں. یہ اس پپٹ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ راڈ پپٹ ہے. راڈ پپٹ. اور بڑا ہیوی لگ رہا ہے مجھے, لکڑی کے اس کے کھانے میں کافی. اور بچوں, یہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں نا پپٹ شو, یقیناً بہت مزہ تو آتا ہے, لیکن اس کے پیچھے اتنی محنت ہوتی ہے. میں تھوڑی دیر ابھی پہلے جو دیکھ رہی تھی ٹمو تھے, ٹمو کو آپریٹ کرنا اتنا مشکل اور اتنا تھکا دینے والا کام ہے. سیم, یہ کہاں سے سیکھا یہ راڈ چلانا, کیسے؟ سارا پریکٹس, خود سے گھنٹوں گھنٹوں پریکٹس کی ہے. تو وین یو موو سم تھنگ آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ کس طرح موو کر رہا ہے. اور مرر میں آپ دیکھیں تو آپ کو ساری پپٹ کی موومنٹ آتی رہتی ہے. اس سے آپ سیکھ لیتے ہیں کہ ہاں جی اس طرف کروں گا تو ادھر جائے گا, اس طرف کروں گا تو ایسا لگے گا. اچھا, میمی کچھ بول کے دکھائی کہ میں نہیں, اس کی ووکلز فیمیل ووکلز ہیں, اس لیے میں نہیں. میمی آج چپ کر کے سنے گی ہمیں. ٹھیک ہے میمی, ٹھیک ہے میمی. ہاں, اتنی بڑی بڑی آنکھیں, آپ نے ڈرا دینے والی آنکھیں ہیں. میمی ایسے نہیں دیکھو, مجھے ڈر لگ رہا ہے. اس نے ولف کو ڈرانا ہوتا ہے. اچھا, لارنس ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جس کے بارے میں ہم جان سکیں آپ کے رٹس انٹرٹینمنٹ کے بارے میں مزید کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ہماری ویب سائٹ ہے ritsentertainment.com. اس پہ ساری انفارمیشن ہے ہمارے کام کی, ہمارے کلائنٹس کی اور ہماری سروسز کی. پلس یو کین گو اینڈ وزٹ اٹ, ہیو اے لک ایٹ آور ویب سائٹ, سی واٹ از آن ایونٹس کے حساب سے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. آپ کا کوئی ای میل ایڈریس ہے, آپ سے کس طرح سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے؟ info@ritsentertainment.com. ویب سائٹ پہ جائیں گے, اس میں ساری کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے جی. تو اور اب آخر میں بہت امپورٹنٹ بات ہم کرنا چاہیں گے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کوئی ایسا انسٹیٹیوشن, شاید مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں لگ رہا کوئی ہے. اگر کوئی ہے تو بتائیے, اگر نہیں ہے تو آپ لوگ اتنا ایکسپیرینسڈ لوگ جو 18 سال سے اتنا کام کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں, کہ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے آئندہ وقتوں میں کوئی ایسا انسٹیٹیوشن کھولنے کا, کچھ سکھانے کا؟ کیونکہ آپ کے ساتھ جو جائے گی نالج وہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی چلی جائے گی, تو آپ کچھ دے کر جائیں گے ہمیں. ہم نے کافی اپروچ بھی کیا ہے, جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو جن کا کام ہے یہ کرنا. اور میرا خیال ہے کہ ہر گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے اپنے پرفارمنگ آرٹ کے سیکٹر کو, جو ہم لوگ سوری ٹو سے نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. کہ ہمارے یہاں اسکولز ہونے چاہیے, انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے جہاں لوگ باقاعدگی سے, آپ کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے, ہم باہر سے کسی کو بلائیں, سکھائیں, تاکہ وہ ہمارے لوگوں کے کام آئے. اب جتنے یہ جو ہمارے بچے ہیں سمر ویکیشن میں بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. آپ پپیٹرز بلا لیں, آپ لیکچرز دلوائیں, آپ ورک شاپس کروائیں, تاکہ ان کا جو ہے وہ انٹرسٹ اسی طرح آگے بڑھے اور وہ اس کو ایز اے پروفیشن جو ہے وہ اس کو لیں. لیکن اتفاق کی بات ہے یہاں ہمارے یہاں اس طرح کچھ نہیں ہے. ہونا چاہیے, ہم بھی خواہش مند ہیں اس چیز کے کہ خدا کرے کہ اس طرح کی کسی کو کوئی سوچ آئے. اگر کوئی اس طرح کی کوئی سوچ لے کر آتا ہے آپ کے پاس, تو کیا آپ کریں گے ہیلپ ان کی؟ ہم ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم نے کب تک یہ کرنا ہے. دیکھیں, کوئی ایک آپ مجھے کراچی میں جگہ بتا دیں جہاں بچوں کو ریگولر پرفارمنگ آرٹس دکھائی جا رہی ہو یا سکھائی جا رہی ہے. دکھائی بھی نہیں جاتی, سکھانا تو دور کی بات ہے. آپ بتا دیں کہیں ریگولر پپٹ شوز ہو رہے ہیں, ہاں جی فلانی جگہ ہے جہاں پر ہر ویکینڈ پہ پپٹ تھیٹر دکھایا جاتا ہے. نہیں ہے. آپ لاہور میں جائیں وہاں پہ ہے, آپ اسلام آباد میں جائیں وہاں پر ہے, ہمارے ملک میں نہیں ہے, اس جگہ نہیں ہے, کراچی میں. And Karachi being the biggest city of Pakistan, there is no place. It's so unfortunate. لوگ اتنے ہمیں فون کرتے ہیں کہ جی آپ کہاں کوئی شو کر رہے ہیں, کہاں کوئی, ہم ٹکٹ خرید کے آ جائیں. ہم ریفیوز کرنا پڑتا ہے, ہمیں ایکسکیوز کرنا پڑتا ہے, سوری وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ.
کیونکہ یہ اگر ریگولر جگہ ہوگی تو عام آدمی آ سکتا ہے آپ کے پاس. ضروری نہیں کہ آپ بڑے بڑے شوز کریں, مہنگے ٹکٹ خریدیں. بالکل, یہ اگین بات یہ ہوتی ہے کہ ماسز کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کچھ کیا ہے اور آپ ماسز تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ آپ کی کام کی کامیابی ہے, کیونکہ ادروائز ہمارے ہاں صرف ایک خاص کلاس ہے جو کہ تمام انٹرٹینمنٹ لے سکتی ہے, دیکھ سکتی ہے سب. ماسز کے لیے ہم نے اتنے شوز کیے ہیں, ہیلتھ کے اوپر ہم نے کام کیا ہے, ماسز کے لیے سیفٹی پہ کام کیا ہے, انوائرمنٹ پہ ہے. کچھ ایسی جگہ ہیں جیسے آرٹس کاؤنسل کے ساتھ میں بھی 1 سال ان کی گورننگ باڈی کے ممبر رہی ہوں, بچوں کی کمیٹی کی میں چیئرپرسن تھی. میں نے پروگرام آپ کو یاد ہوگا, لیکن ویسے ادروائز وہاں پر اتنا زیادہ اس طرح کا کام نظر نہیں آتا. کیوں وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یا آپ اگر آپ کو بلایا جائے تو آپ جائیں گے یا آپ جاتے نہیں ہیں؟ کیا ہے بلائیں یا پتہ نہیں آپ کو یاد ہونی ہو, اس شو کے بعد جو ہم نے آپ کے لیے کیا تھا آرٹس کاؤنسل میں نے اسٹیج پہ ایک اناؤنسمنٹ بھی کی تھی. دیٹ واز کہ ہماری کمپنی کی کبھی بھی آرٹس کاؤنسل کو ضرورت ہو بچوں کے لیے, وی آر آلویز دیئر. وی ڈنٹ آسک فار منی, وی ڈنٹ آسک فار اینی تھنگ. ہم نے بولا تھا آپ صرف ایک کال کیجیے گا, ہم حاضر ہوں گے آپ کے لیے. بٹ وہ دن ہے, آج کا دن ہے, nobody is bothered out here. اچھا, یہ مجھے واقعی میں کیونکہ اس وقت اتنی بھاگا دوڑی ہوتی ہے اور سارا انتظام مجھے سنبھالنا تھا. میں اس پروگرام Are you still there? ہاں نہیں, میں تو 1 سال بس کیا میں نے, اور اس کے بعد 1 سال سے زیادہ وہاں ٹکنے بھی نہیں دیتے لوگوں کو. دینے کی بات نہیں ہوتی ہے, ایسا کام اگر ہو رہا ہو تو بندے کو خود کو بھی دل کرتا ہے سیکھنے کا. اور مجھے تو یاد ہے میں نے تو بلایا تھا رٹس انٹرٹینمنٹ کو اور ہائر کیا تھا, پیمنٹ بھی آپ لوگوں کی تھی, لیکن آپ لوگوں کی یہ ایک بڑی کھلے دل کا آپ نے مظاہرہ کیا کہ آپ نے کہا کہ ہم فری میں بھی آگے کر سکتے ہیں ہم, لیکن کروائیں تو صحیح. آپ ڈسکس کریں کیونکہ ہم اسی شہر میں رہتے ہیں نا, باہر والے تو کوئی نہیں آگے کریں گے. بالکل صحیح. جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے آپ اس کو فائدہ اٹھائیں. اب اگر ایک ہفتے میں ہم 2-3 گھنٹے دے دیں کراچی کو تو ہمارا کیا جا رہا ہے, بلکہ ہم تو ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. اور پوری دنیا میں لوگ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. اٹ از فار دا نیشن. آپ کریں. چلیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. آپ کی وجہ سے ہمارے ملک کو فائدہ پہنچے کسی نہ کسی حوالے سے, کوئی نہ کوئی ایسا انیشیٹو ضرور کر لی. بہت بہت شکریہ سیم اور لارنس دونوں کا. یہ ہماری میگزینز ہیں, ہم سے میگزین, یہ آپ پڑھیے گا, ہمیں بتائیے گا کیسے ہیں اور اس میں کس طرح سے بچوں کو جو ہے وہ بچوں کے انٹرٹینمنٹ کو شامل کیا جا سکتا ہے. تو ضرور ہمیں مشورے دیجیے گا. ویئرز آپ ہی ہمیں بتاتے رہیے گا آپ کو ہمارا یہ سنی سمرز کا پیکج کیسا لگ رہا ہے. بچوں کے تو بہت سارے آ رہے ہیں, ای میلز آ رہے ہیں, مجھے اندازہ ہو رہا ہے کیسا لگ رہا ہے, کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ. چاہ رہے ہیں کہ میجیشینس کو بھی بلایا جائے, جگلرز کو بھی بلایا, سب کو بلائیں گے. ہم سب کے کام کو آپ کے سامنے لائیں گے, کیونکہ اتنی محنت جو ہو رہی ہے ہمارے ملک میں, ان لوگوں کو جتنا یہ لوگ جتنا ڈیزرو کرتے ہیں, جتنی محنت سے کام کر رہے ہیں, بغیر ٹریننگ لیے کچھ لیے, اپنی محنت سے اپنے ٹیلنٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں, ایسے لوگوں کو ضرور سامنے آنا چاہیے. خیر ان کا تو کافی سارا نام ہے رٹس انٹرٹینمنٹ کا, لیکن پھر بھی ان کی محنت کو آپ لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. ہم تمام اپنے آرٹسٹوں کو آپ لوگوں سے ملوائیں گے, خاص طور سے جن سے بچے ملنا چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا ویئرز, آج ہمارا اینڈ آف دا ویک ہے اس ٹرانسمیشن کا, فرائیڈے. اور اچھا سوچیے گا, اچھا کچھ تھوڑا بہت پلان کیجیے گا. ضروری نہیں کیونکہ خرچے والی کوئی پلاننگ ہو, چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی, خالہ چاچو پھوپھو کے گھر بھی جا سکتے ہیں, پلان کر سکتے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ کچھ, تو پھر اچھا گزرے گا آپ کا ویکینڈ. اینڈ آئی ہوپ کہ اچھا گزرے گا. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئیں گے منڈے کو تمام ساتھیوں کے ساتھ. ٹیکی بھی آئیں گے ہمارے ساتھ برائٹ اسٹار بھی موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ سارے بچے ہوں گے. تو ہیو اے نائس ویکینڈ اینڈ ٹیک کیئر. اللہ حافظ.